علامہ اقبال نے یہ نظم افغانستان کے بارے میں کہی تھی، اور 80-90 سال پہلے جو صورتحال تھی اس کے متعلق انہوں نے نادر شاہ افغانستان کا کنگ تھا اور اس کو 1933 میں مار دیا تھا۔ علامہ اقبال نے اس نظم میں پہلے نادر شاہ کی تعریف کی اور پھر یہ بتایا کہ نادر شاہ نے علامہ اقبال کو افغانستان میں آنے کی دعوت دی۔ پھر علامہ اقبال نے بتایا کہ نادر شاہ کو بہت پسند تھے اقبال اور ان کی شاعری۔ پھر اقبال نے وہاں کے لوگوں کی تعریف کی ہے کہ بہت بہادر ہوتے ہیں، اور اس کے بعد بتایا کہ وہ قبیلوں میں بٹے ہوئے ہیں، آپس میں لڑتے رہتے ہیں۔ نادر افغان شے نیک و سیر، رحمت حق اس کی جان پاک پر، اس کی تدبیروں سے ملت استوار، حافظ دین اس کی تیغ آبدار، مثل بوذر خود گداس اس کی نماز، ضرب ہنگامہ وغا خارہ گداس، عہد صدیق کا آئینہ جمال، عہد فاروق کا صورت گر جلال، فکر دین سے دل میں مثل لالہ داغ، قلبہ تاریک مشرق کا چراغ، ہے نظر میں مستی ارباب ذوق، جوہر جان اعتبار جذب و شوق، خسروی شمشیر و درویشی نگاہ، ہر دو گوہر از محیط لا الہ، فقر و شاہی واردات مصطفیٰ، جلوہ ہائے پاک ذات مصطفیٰ۔ علامہ اقبال نے بادشاہ نادر شاہ ایک درویش صفت انسان تھا، اس کی پاک روح پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو، اس کی تدبیر سے ملت کے معاملے کو استحکام حاصل ہوا، اور اس کی تلوار نے دین مبین کی حفاظت کی۔ وہ نماز میں حضرت ابو ذر غفاری کی طرح خود کو پگھلا دینے والے تھے، اور ان کا وار سخت پتھر کو بھی ختم کر کے رکھ دیتا تھا۔ ان کے جمال سے حضرت ابو بکر صدیق کے عہد کی یاد تازہ ہوئی، اور ان کے جلال سے عہد فاروق کی۔ ان کے دل میں گل لالہ کی طرح ملت سے محبت کا داغ موجود تھا۔ عالم مشرق کی تاریکی رات دن میں اس کا وجود آزادی کی چراغ کی حیثیت رکھتا تھا۔ ان کی نگاہوں میں ارباب ذوق کی سی مستی تھی، جذب و شوق ان کی جان کا جوہر تھا۔ ان کی تلوار تو شاہانہ ہے لیکن نگاہ درویش والی، یہ دونوں موتی انہیں کلمہ طیبہ کے سمندر سے ملے تھے۔ فقر اور بادشاہی دونوں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص حالت کی غماز ہیں، اور یہ حضور کی ذات کی بابرکات کی تجلیات سے قائم ہیں۔ نادر بادشاہ کا نام تھا۔ ابو ذر مشہور صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، دونوں کا سرچشمہ مومن کا وجود، یہ قیام اس کا ہے وہ اس کا سجود، فقر سوز و درد و داغ و آرزو، لوٹنا خون میں ہے اس کی آبرو، فقر نادر غرق خون ہو کر رہا، اس شہادت پر ہزارہ مرحبا۔ اے صبا اے راہ نورد تیز گام، طوف مرقد میں ہو آہستہ خرام، شاہ محو خواب ہیں چپکے سے آ، کر دے غنچے کی گرہ آہستہ وا، ان کی حضرت سے مجھے فرما ملا، خاک کو میری بس سامے جان فضا، کس قدر پرسوز ہے تیری نوا، اے خوشا جو اس کو ہو راز آشنا، جانتے ہیں ہم تیرا درد نہاں، اس کا مخرج ہے نگاہوں پر عیاں، تو ہمارے بادلوں میں مثل برق، تیرے لمحوں سے فروزاں بام شرق، آ پہاڑوں میں ہمارے بھی چمک، عشق کو پھر بخش کودے کی لپک، بند برپا تو رہے گا تابے کے، تو ہے موسیٰ تیری منزل طور ہے۔ یہ دو قوتیں مومن ہی کے وجود سے قائم ہیں، یہ شاہی مومن کا قیام ہے تو وہ فقر اس کا سجدہ ہے۔ فقر سوز و ساز و درد و داغ و آرزو کا نام ہے، اور فقر کے لیے خون میں تڑپنا اس کی آبرو ہے۔
نادر شاہ کا فقر آخر کار خون میں تڑپا، اس مرد کے فقر پر آفریں ہے۔ اے صبا، تو تیز چلنے والی مسافر ہے، جب تو اس نادر شاہ کی قبر کے گرد چکر لگائے تو ذرا آہستہ چکر لگانا، نادر شاہ سو گیا ہے۔ باد صبا پاؤں آہستہ رکھ، اور کلی یعنی غنچوں کی گرہ بھی آہستہ سے کھول، چٹخ کی آواز پیدا نہ ہو۔ ان کی طرف سے مجھے فرمان پہنچا ہے جس نے میرے بدن میں نئی روح پھونک دی ہے۔ ہم تیرے آواز کے سوز سے جل اٹھے۔ وہ قوم خوش قسمت ہے جس نے تیرے راز کو سمجھ لیا۔ تیرے غم سے ہماری قوم آگاہ ہے، ہم جانتے ہیں کہ یہ نغمے کہاں سے اٹھ رہے ہیں۔ تو ہمارے بادل کی آغوش میں بجلی کی مانند ہے، تیری روشنی سے دنیائے مشرق روشن اور فروزاں ہے۔ کچھ عرصے کے لیے ہماری پہاڑوں کی سرزمین پر بھی چمک، عشق کو دوبارہ پھر وہی ولولہ و شوق تب و تاب عطا کر۔ کب تک تو بیڑیوں میں مقید رہے گا؟ تو کلیم ہے، سینہ پہاڑ کا راستہ پکڑ۔ میسج یہ ہے کہ نادر شاہ کا کہنا تھا کہ علامہ اقبال کی شاعری کے مطالعے سے اس میں ایک خاص حرارت اور تڑپ پیدا ہوئی تھی، اور اقبال تیری شاعری سراسر ملت کی حامل ہے اور بلند دیکھنے کی آرزو مند ہے ملت کو۔ تو علامہ اقبال ہمارے بادل میں بجلی کی صورت ہے، تیری روشنی سے دنیائے مشرق روشن اور فروزاں ہے۔ یعنی جس طرح بجلی چمک کر تاریکی میں روشن کرتی ہے، کچھ اسی طرح تیری شاعری قوم کے روشن مستقبل کے لیے تیری شاعری ہے۔ تو کچھ عرصوں کے لیے ہماری پہاڑوں کی سرزمین پر بھی چمک، یعنی تو ہماری یہاں اور یہاں کے لیے بھی کچھ شاعری کر۔ طے کیے سب باغ و راغ و دشت و در، کوہوں سے مثل صبا میرا گزر۔ خیبر اہل حق سے کب بیگانہ ہے، رازدار 100,000 افسانہ ہے۔ راہ دیکھی اس سے کم پیچیدہ تر، پیچ و خم میں جس کے کھو جائے نظر۔ کب ہے کوثاروں میں سبزے کی نمو، اس کی وادی بے نشان رنگ و بو۔ کبک اس خطے کے ہیں شاہی مزاج، اس کے آہو شیر سے مانگے خراج۔ شہباز اس کی فضا میں تیز چنگ، لرزائے بر اندام ہوں جن سے پلنگ۔ پھر بھی ہے بے مرکزی سے تیرا روز، بے انتظام و ناتمام و نسیم سوز۔ باز ہیں بے کروئے فر پرواز میں، تیتروں سے پستر پرواز میں۔ حیف ملت بے تب و تاب حیات، اس کا دامن بے نصیب واردات۔ کوئی سجدے میں کوئی محو قیام، کاروبار اس کا صلوات بے امام۔ پتھروں سے اس کا مینہ چور چور، آہ یہ امروز بے فردائے نور۔ علامہ اقبال نے سفر کیا افغانستان کا اور وہاں کے حالات بتا رہے ہیں۔ چنانچہ میں نے دشت و در اور باغ و سبزہ سے گزرا، صبا کی طرح میں نے پہاڑیوں اور وادیوں کا راستہ طے کیا، یعنی منزل کے شوق میں یہ راستہ آسانی سے طے کر لیا۔ درہ خیبر اللہ کے خاص بندوں سے خالی نہیں ہے۔ اس درہ کے دل میں ہزاروں افسانے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اس علاقے نے تہذیب، ثقافت، سیاحت وغیرہ کے کئی دور دیکھے ہیں جن کی کہانیاں اس کی تاریخ کا حصہ ہیں۔ میں نے آج تک اس سے زیادہ دشوار گزار راستہ نہیں دیکھا۔ اس راستے کے پیچ و خم میں نظر الجھ کر رہ جاتی ہے۔ اس کے پہاڑوں کے دامن میں سبزہ تلاش نہ کر، وہاں کے پہاڑ خشک ہیں۔ اس کے ضمیر سے رنگ و بو باہر نہیں آتے، یعنی یہاں پھل پھول نہیں اگتے جو رنگ اور خوشبو کا باعث بنے۔ وہ ایک ایسی سرزمین ہے جہاں کا کمزور پرندہ چکور بھی شاہی کی ٹکر کا ہے، جبکہ وہاں کا ہرن شیروں سے بھی خراج وصول کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہاں کے کمزور نظر آنے والے آدمی بھی بہادر ہیں
اور بڑے بڑے بہادر یہاں کے بادشاہوں کے آگے سر جھکاتے ہیں۔ اس کی فضا میں تیز پنجوں والے ایسے نر باز اڑتے ہیں جن کے خوف سے چیتے کے جسم پر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے۔ پھر اقبال افسوس کرتے ہیں، لیکن افسوس کہ ایسے دلیر لوگ قبیلوں میں بٹے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے یہاں پہ ایک مرکز پہ جمع نہ ہونے کی وجہ سے وہ پریشان حال ہیں۔ یہ لوگ نظم و ضبط سے عاری، نامکمل اور نیم سوز ہیں۔ گویا ایک تو وہ منظم بھی نہیں ہیں اور یہ کہ ترقی یافتہ بھی نہیں ہیں۔ ان کی پرواز میں بازوں کی سی شان و شوکت بھی نہیں، بلکہ ان کی پرواز چکوروں تیتروں سے بھی پستر ہے۔ مطلب یہ ہے اگرچہ وہ بڑے دلیر اور بہادر ہیں، ان میں صلاحیتیں بھی ہیں، لیکن ان سے فائدہ نہیں اٹھا رہے اور یوں پسماندگی کا شکار ہو رہے ہیں۔ افسوس ہے ایسی قوم پر جس میں زندگی کا جوش و جذبہ نہیں اور جس کا روزگار حالت اور کیفیت واردات سے خالی ہے۔ بے نصیب ہے، یعنی یہ قوم جمود کا شکار ہے اور عمل سے بیگانہ ہے، جس کی وجہ سے جہالت میں ڈوبی ہوئی ہے اور یوں ذلت کی زندگی بسر کر رہی ہے۔ اس قوم کا کوئی فرد تو سجدے میں ہے اور کوئی قیام میں نماز کے لیے کھڑا ہے۔ اس قوم کا معاملہ کچھ ایسا ہے جیسے امام کے بغیر نماز ہو۔ اس استعارے کے حوالے سے یہ کہنا چاہیے کہ اغوان بے نظمی، مرکز سے بیگانگی اور نفاق و انتشار کا شکار ہیں۔ اس کے پتھر اپنے ہی پتھر سے اس کی سرائی چکنا چور کر رہے ہیں۔ افسوس اس کا آج آنے والے کل سے محروم ہے، یعنی یہ جو لوگ ہیں یہ آپس میں جھگڑے میں پڑے ہوئے ہیں، آپس میں لڑے جا رہے ہیں۔